والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ شکریہ بھائی صاحب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور کی اونچی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ خشک ہو کر خاک میں خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ معزز و محترم علماء دین، حامیان شرائع متین، بالخصوص اس گاؤں دی وہ نوجوان نسل جڑی اس پروگرام واسطے متفق ہو کے کوشش کر رہی ہے، اللہ انہاں نوجوانوں برکت عطا فرمائے اور انہاں دے کام دے اندر برکت عطا فرمائے۔ جو بھی بچہ ساڑی بیت وچ داخل ہوئے، میں تے یہی انہاں نوں عرض کرنا کہ بھائی حضور دے دین دا جتنا ہو سکے کام کرو۔ تو ماشاءاللہ اے بچے نوجوان حضور دے دین واسطے کام کر دینے، محنت کر دینے، خرچ کر دینے۔ جس قوم دا نوجوان بیدار ہو جائے وہ قوم ترقی کر لے، جس قوم دا نوجوان گمراہ ہو جائے وہ قوم سڑک تو لے جائے۔ تو ساڑھی یہ خوش نصیبی ہے کہ ساڑھے نوجوان بچے حضور دے دین دا کام کرنا جذبہ رکھ دے۔ بسا اوقات بچیاں دی دعوت تے میں حاضر نہیں ہو سکتا اپنی بعد مصروفیات دے باس، بعد اوقات حاضری ہو جاندی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب احباب
خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ میں اگے ڈاکٹر نو دسدا سا پیا کہ میں اس پنڈ وچ موٹر سائیکل تے بھی تقریر کرنا ہے، ہاں تو شاید چھوٹے بچیاں نہ یاد ہوئے اس ویلے دی بات، کیونکہ اس ویلے ذرا چھوٹے سن، تو اس وقت بھی میں ایک ساتھی سانوں نہ دعوت دیتی تھی تو میں آیا سا، اور اس بعد پھر حاضری ہوندی ہی رہندی ہے، مطلب پھر تے پورے علاقے میں ہی ہوندی رہندی ہے۔ تو اس ویلے جب میں پڑھتا بھی سا تو اس وقت دا الحمدللہ انہاں بچیاں نال دوستاں نال ساڈا محبت اور پیار دا تعلق ہے، اور الحمدللہ وقت دے نال نال اس تعلق دے اندر اضافہ ہویا ہے اور دے اندر مضبوطی آئی ہے، کمی نہیں آئی۔ وقت نے اس نو کمزور نہیں کیتا بلکہ وقت نے اس نو مضبوط کیتا ہے۔ کسی بھی اچھے رشتے دی علامت ہوندی ہے کہ وقت گزرن نال او بھولدا اور کمزور نہیں ہوندا، بلکہ وقت گزرن نال او دے قوت اور طاقت وچ اور اضافہ ہوندا ہے۔ اے اچھے رشتے اور اچھے بندیاں دے رشتے دی علامت ہوندی ہے۔ اچھے لوگاں دے رشتے وقت نال پرانے نہیں ہوندے بلکہ وقت نال مضبوط ہوندے جاندے ہیں۔ الحمدللہ پھر اتنے بہت سارے بچے ساڑی بیعت وچ داخل ہو گئے، آستانے نال وابستہ ہو گئے، تو میں اپنے سارے بچیاں الحمدللہ محبت کرنا اور پیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے انہوں برکت و خیر نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما دینے، اب سب احباب متوجہ ہو کے چند جملے سماعت کر لو۔ کسی بھی نسل دوجی نسل سے برتری حاصل نہیں۔ جدو اسی عالم ارواح وچ سا اتھے کوئی بھٹی تارڑ بڑھائے جھجرا کھرل گوندل نہیں سی، صرف روحاں سا۔ ایتھے آیا تو جڑیاں گھراں وچ پیدا ہوئے ہیں او ساڈے اوتے ٹھپے لگ گیا، منع نہیں ہے۔ اللہ قرآن فرما دے جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تواڈے قبیلے اس واسطے بنائے نے تاکہ تسی ایک دوسرے نال تعارف حاصل کرو۔ وڈیائی انہاں وچ کوئی نہیں، وڈا او ہے جدے وچ دین زیادہ ہے۔ یعنی بڑائی دی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے سمبل، وہ چیز دین ہے۔ یہ ایک مثال نوٹ کرو، ابو لہب حضور دا سگا چچا ہے، لیکن حمالۃ الحطب دوزخ دا بالن ہے۔ بلال حبشی کعبے دی چھت تے کھڑا ہے، تو پھر قبیلہ دا نانا وڈا ہویا، حضور دی غلامی وڈی ہوئی، لہذا کسی قبیلے نو وڈیائی حاصل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بنائے نے تعارف واسطے، لیکن ایک قبیلہ ایسا ہے کہ اگر انہاں وچ ایمان ہوئے تو وہ دوجے قبیلیاں نالوں فضیلتاں دا مالک، اور وہ قبیلہ میرے نبی پاک دی آل، سید ہونا، آل رسول ہونا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دینا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کل سبب و نسب،
ہر رنگ نسل نسب تعلق منقطع یوم القیامہ، قیامت والے دن ہر نسل ختم ہو جائے گی، کوئی نسل نہیں ہوگی جی میں عالم ارواح سب برابر ہے، قیامت میں پھر برابر کوئی نسل نہیں، الا سببی و نسبی، لیکن میری نسل سے میرا نسب قیامت والے دن بھی باقی ہوئے گا اور نفع دے رہا ہوگا۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی؟ یعنی کوئی قیامت والے دن اس وجہ تو بندہ نہیں معاف کیتا جائے گا بٹھی صاحب نے تینن پرہ لنگ جانا، آپ بڑا بڑا زمیندار 1000 کلے دا مالک کی تین پرہ دھوپتے چھانتے کرو جا، ایسا نہیں ہوئے گا، ایسا نہیں ہوئے گا کہ دی زمین زیادہ ہی تین دھوپ نہیں لگ دی دنیا تے عادی نہ تین، انہوں نے کہنا نہیں یہ تھی کھلا رہو، آج کوئی بڑا چھوٹا نہیں، مگر رسول اللہ دی آل قیامت والے دن میں اس شرف شامل ہے کہ انہوں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میں اس دا اجر عطا فرمائے گا کہ رسول اللہ دی آل رسول دا نسلی تعلق قیامت والے دن بھی کم آئے گا۔ اس نو اللہ نے قرآن اچھ بیان فرمایا ہے کہ سارے انسان برابر نہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، متوجہ ہو کہ نا بھائی صاحب، ہم نے آدم کو چنا ہے، چن لیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے استفاع کر لیا ہے، چن لیا ہے آدم کو، ونوحاً اور نوح کو۔ یہ تھے صرف دو نام لین، اگلی آیت اس نام نہیں لین، فرمایا آل ابراہیم، اور ابراہیم کو آل سمیت چنا ہے، وآل عمران آل العالمین، اور عمران کی آل کو چنا ہے۔ آپ دی توجہ ہے مسئلہ آیا؟ آل ابراہیم نو بھی چنے ہیں تے آل عمران نو بھی چنے ہیں۔ آل ابراہیم کون نے؟ حضرت اسماعیل، آل عمران کون نے؟ حضرت مریم اور انہوں دے بیٹے حضرت عیسیٰ، اور انہوں چنیا سنا میرے رب نے چنے ہیں آل ابراہیم اور آل عمران، تو انہوں دو آتے امتحان بھی آئے گئے، آل ابراہیم تے بھی آیا ہے تے آل عمران تے بھی آیا ہے۔ آل ابراہیم تے امتحان آیا ہے، بیٹا لٹا کے چھری رکھیے، تو اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے پیارے ابراہیم، بس وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل بچائے گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جڑے میں پیارے لگن محسنین ہون نا، انہوں نے اسی انج دئی اجر دینے ہیں۔ ابراہیم پامیں تیرا پتر بچایا گیا ہے پر یاد باقی رہے گی، یاد باقی رہے گی۔ حضرت عمران دی اولاد حضرت مریم، انہوں نے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وقت انہوں نے بھی مشکل آیا کہ انہوں نے قوم نے انہوں نے گھیر لیا، وہ قتل کرنا چاہتے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جانتے قتل ہوئے نہیں، کچھ آندے نے عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی تے چڑھائے گئے، لیکن اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ وہ قتل کیے گئے ہیں نہ مصلوب کیے گئے ہیں، نہ قتل کیتے گئے نہ سولی تے چڑھائے گئے۔ یا اللہ پھر کی ہویا ہے انہوں نے؟ اللہ فرماتے ہیں جدو انہوں دی قوم نے انہوں نے گھیر لیا ہے نا، بَرَّفْعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، تے میں انہوں نے اٹھا لیا ہے، تے رب تعالیٰ نے انہوں نے چوتھے آسمان تے زندہ لیا ہے۔
یعنی انہاں دا امتحان صرف اینا تھی جدو انہاں دے اوکھا وقت ہے اللہ انہاں نے اٹھا لیا ہے. جدو حضرت ابراہیم دی آل تے اوکھا وقت ہے اللہ انہاں نے بچا لیا ہے. لیکن جدو رسول اللہ دی آل دی واری آئی ہے تے حسین نے کمال ہے کیتا ہے یا اللہ میں اپنا جوان بھی دیاں گا تے اپنا پتر 6 مہینیاں دا بھی دیاں گا, میں اپنے بھرا بھی دیاں گا تے اپنی جان بھی دیاں گا تے اپنا مال بھی دیاں گا. نہ اٹھا لے تے نہ بچا لے, بس میرے مالکہ میرے نانے دا دین بچا لے. حضرات آپ نے مسئلے دی سمجھ آگئی کہ نہ آگئی؟ آپ نے مسئلے دی سمجھ آگئی؟ اے نے جنہوں اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اچھا اللہ نے صرف سیدہ زہرا نو پاک نہیں کیتا, ایک اور شخصیت بھی نہیں جنہوں اللہ نے فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی. مریم اللہ نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں طاہرہ بنایا ہے. طہرکی توجہ ہے آپ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اپنے زمانے دیاں ساریاں عورتاں دی مریم سردار نے. جیسا اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی, اس زمانے کے عالمین پر. آج تو نبی کی امت سب پر بھاری ہے. حضور کی امت تمام امتوں کی سردار ہے, مگر بنی اسرائیل اپنے زمانے میں سب سے زیادہ فضیلت والے تھے. انج ہی مریم بھی پاک سن, طاہرہ سن, چڑیاں ہوئیاں سن. اللہ نے انہوں مسجد اقصی دے نال حجرے وچ تھان دیتی سی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, بیت المقدس دنال محراب ہے, حجرہ ہے حضرت بی بی طیبہ طاہرہ مریم پاک. اور سیدہ فاطمہ زہرہ دا مسجد نبوی دنال حجرہ ہے. مریم پاک دا حجرہ بیت المقدس نالے تے فاطمہ پاک دا حجرہ مسجد نبوی نالے. بھائی صاحب بڑی توجہ فرمانا. مریم بھی طاہرہ نے, سیدہ زہرہ بھی طاہرہ نے. مریم کیوں طاہرہ نے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَفَاكِ وَطَہَرَكِ. مریم تجھے طہارت دی ہے کیونکہ تیری کسی مرد سے شادی نہیں ہوئی. حضرت مریم نے کسی بشر نے کچھ بھی نہیں کی, لہذا وہ پاک نے. مرد نہ ہوئے تو عورت پاک ہوئے ہے بھی کمال, لیکن شادی ہوئی ہوئے عورت پھر پاک ہوئے. اس کی زیادہ تشریح نہیں کر سکتا جڑے بندے سینسیبل نے وہ خود پہنچن. اس کی زیادہ تشریح تھے ممکن نہیں. اتنا ہی عرض کیتا ہے کہ شادی نہ ہوئے تو پاک ہونا یہ بھی کمال ہے, لیکن شادی جو نہیں ہوئی. لیکن اگر شادی ہوئے تے مڑ طاہرہ ہونا اے سیدہ زہرا دا فقط کمال. بھائی صاحب اس میں ذرا اور آسان کرنا, شاید آپ کو سمجھ آ جائے بات, تھوڑا اور آسان کرنا, سمجھانا تھوڑا آسان کرنا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت مریم دے گھر حضرت عیسیٰ آئے, لیکن جدو آنا سی تو اللہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. مریم اپنا حجرہ چھوڑ دے جڑا مسجد دے نالے اور مشرق المو کر کے وادی بیت اللحم تشریف لے آؤ, کیونکہ تھوڑے بچے دے میلاد دی گھڑی ہے تو آپ باہر تشریف لے آؤ. حضرت مریم اپنے حجرے چو نکلی, لیکن سیدہ زہرا حجرے دے اندر ہی رہی نا. یہ گل نہیں وہ حجرے وچ رہی ہیں تو حجرے تو باہر آ گئی ہیں, یہ نہیں کمال ہے بھی کمال. پر جتھے میں لے جانا ہے کمال تے ہویا نا. حضرت مریم دے گھر بیٹا ہویا ہے اور عورتاں بھی بیٹے ہوندے نے, لیکن عورتاں ہوئے نماز نہیں پڑھ سکدیاں. سیدہ زہرا دی گود وچ حسن ہون یا حسین ہون, ایدے شہزادے جلوہگر ہوندے نے, ایدے بی بی پاک مصلی تے جلوہگر ہوندیاں.
اچھا اجے تو سمجھ نہیں آئی، تھوڑا جہا اور آگے آؤ، تھوڑا اور آگے آؤ تاکہ فکری اور ذہنی طور تے تانوں ہور بلندی نصیب ہوئے۔ دیکھنا اس نو معید کرنا حدیث مصطفیٰ نال اپنے جملے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ ایک مائی صاحب آئی، انہاں مائی صاحب دا نام ہے اسماء بنت امیس۔ آپ دی توجہ ہے، اے امام حسین دی دائی نے، اے نہیں گل ایڈی سبحان اللہ آکھن والی تانوں محسوس ہوئی تے ایس گل تے آکھ لو بھئی اے امام حسین دی دائی بھی نے تے اس ویلے ابو بکر صدیق دی بیوی بھی نے۔ اگر پہنچ گئے ہو تو پھر تے تانوں سبحان اللہ آکھنی چاہیے۔ یہ مطلب ہے ابو بکر صدیق دے ٹبر دا مولا علی سرکار دے ٹبر نال انہاں دے گھرانے نال کوئی جوڑ پیار آڑا ہاں جی سمجھ آگئی۔ تے جے اس گل تو بھی بھائی صاحب تو ہن تکلیف محسوس ہوندی ہوئے تے شکایت بھی ایتھے درج نہیں ہونی۔ یہ پھر جدو علی پاک نو ملے ہوئے اتھے کرایا جے باسی تے انہاں نئے مندے تسی انہاں کیوں ہر بڑے اندر باڑی رکھ دیا ہوا پاجی سمجھ آگئی۔ اب ناراض ساڑھے نال نہیں ہونا، اسی تے صرف وہ گل کرنی نا جو کتب وچ آ گئی، لیکن یہ دائی ہون والا رشتہ نیرا نہیں ایویں نوٹ کروا رہے ہیں لنگ دیا میرا موضوع نہیں۔ رسول اللہ دی شادی بھی ہوتے ہوئی ہے، مولا علی دی بھی ہوتے ہوئی ہے، مولا حسن دی بھی ہوتے ہوئی ہے، تے امام محمد باقر دی بھی ہوتے ہوئی ہے۔ نہیں سمجھے یہ دے وچ کوئی مطلب دکا شاہی تے کوئی اساتے نہیں کی باسی کو بنائیاں نے بنیاں ہویاں نو۔ اچھا اے کپڑے سفید میں انہاں نو سفید آکھنا جرا جے کو بندہ آکھے بھئی کپڑے کس رنگ دے تے تسی آکھو سفید نے تے مڑ کو آکھے بھئی جو نہ آکھیا آکھنا تے ہے بھائی جو جدو ہیں سفید تے میں کراں کی میں اینک تے پائی کوئی نہیں رتے رنگ دی میں بھی رتا سوٹ دی سے میں لائی ہے میں دس دے چٹا پہ دس دے میں چٹان دا رسول اللہ نے ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ نال نکاح پڑھیا ہے کہ نہیں؟ تو میں کیوں نہ آکھاں پڑھیا نے؟ محمد بن ابو بکر دی والدہ اسماء بنت امیس جدو ابو بکر صدیق فوت ہوئے تے ابو بکر دی بیوہ نال مولا علی نکاح پڑھیا ہے، بیٹی نال رسول اللہ پڑھیا ہے تے بیوہ نال علی پاک پڑھیا ہے، تے پوتی حفصہ نال عبد الرحمن بن ابو بکر دی بیٹی سیدہ حفصہ نال امام حسن پڑھیا ہے، تے محمد بھی پتر نے ابو بکر دے تے انہاں دے پتر قاسم دی بیٹی ام فرون نال امام محمد باقر پڑھیا ہے، جو انہاں پڑھیا ہے تے سن آکھن تا دیو با پڑھیا نے جانے من سمجھے یہ سرکاراں پڑھیا ہے تے سن انہاں آکھن تا دیو با بھائی جی پڑھیا نے تو آنے نہیں آنے بھائی تسی چھوارے بنڈو وہ آپ اپنی بڑھ لیکن یہ تسلیم کرنا پوے گا کہ نبی پاک دا نکاح ہوتے ہوئے ہے، علی پاک دا نکاح اس گھر ہوئے ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے پر پوچھنے دا آتا بندہ رکھ دا ہے بھئی کتھے لکھے ہی ہوئے ہے، یہ پوچھنے دا حق ہر بندے کو ہے کہ وہ کسے پیار محبت دے ماحول ہے اگر پوچھنا چاہے تو پوچھ لے۔ میرا خیال ہے گل دور پہ نکل دیئے تو ہن انہا گوڑ بھی بڑا ہے، زہر دا میں نہ نہیں لیندہ گوڑا لے بندے آن سے زہر آڑے نہیں واللہ تیزاب آڑے نہیں خوشبو آڑے بھائی صاحب ہم تو خوشبو والے ہیں، بھائی صاحب ہم تو محبتیں بانٹتے ہیں، ہم نفرت والے نہیں ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں نہ فرقہ واریت والے ہیں، ہم خوشبو والے ہیں، ہم نفرت والے نہیں، ہم محبتوں والے ہیں، ہم بارود والے نہیں، بھائی صاحب ہم تو درود والے ہیں۔ جی بھائی صاحب سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ لہذا آشی تے بالکل ایتھو نکڑ دیا مسیح تو خدا گاڑی آئین چنگیاں دبا کے سن کڑے ایسی بالکل ہاس کیا گا لگ گیا کہ ساڑھا یہ مزاج ہی نہیں جواب گاڑا دا دینا، لیکن جو کوئی صدیق اکبر دے بارے گل کرے تو پھر ساڑھے ایمان دا تقاضا ہے کہ کھلو کی تو بھی ایک ادسی دے جانا۔ بھائی صاحب مسئلہ سمجھ آگیا سنیے بات دور نہ چلی جائے۔ حضرت حسن پاک پیدا ہوئے، حضرت حسین پاک تو
اسماء بنت امیس دائی صاحب عرض کر دیا یا رسول اللہ فاطمہ پاک کلتے آج بیٹا ہویا ہے وہ میں مسلح سے کھڑیاں ہو گئی ہیں تو میرے حضور فرما دیں میری بیٹی فاطمہ جنت دی حور ہے. توجہ ہے حضرات کے نام, میری بیٹی فاطمہ جنت دی حور ہے. اللہ نے ہر قسم دیاں پلیدیاں حتیٰ کہ حید اور نفاس تو بھی میری بیٹی فاطمہ نو پاک فرما دیں. ابھی سنی عزیز مریم بھی طاہرہ نہیں, لیکن جدو نال بیٹا ہویا ہے نا, بیٹا ہویا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. بی بی مریم دے حجرے جبریل آئے مگر اجازت نہیں لے, اجازت بغیر اجازت تو آئے ہینو بھی طاہرہ ہین سیدہ زہرا پاک بھی طاہرہ, لیکن وہ اندر نا فرق جان کر جیو, فرق جان کر جیو. اتھے آئے میں اجازت نہیں لی. بی بی پاک فرمایا کون ہو؟ فرما دیں انا رسول ربک, کدے آئے ہو؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں رب دا رسول ہاں تے تو ان پتر دینا ہے. کی دینا ہے؟ بولیے میں بیٹا دینے آیا ہوں, میں بیٹا ہبہ کرنے آیا ہوں, میں بیٹا ہبہ کرنے آیا ہوں. بھائی صاحب سننا, اجازت تو بغیر آئے جی دسیا نے میں رسول ہاں کدے آئے ہو؟ میں بیٹا دینا ہے. امام حسن تے حسین نے عرض کی تھی امی جی کا لید سن کپڑے چاہیے, یہ دروازہ کھٹ گیا. کون ہو؟ اہیڈ فرشتے اندر اجازت تو بغیر نہیں آئے, باہر کھڑے ہوئے. فرشتہ آیا مگر باہر کھڑا ہے. فرمایا کون ہو؟ جی میں فرشتہ. کدے آئے ہو؟ اتھے آکھیا بیٹا دین آیا, اتھے آکھیا جی کپڑے دین آیا. اتھے آکھیا جی میں بیٹا دین آیا, اتھے کہہ رہے نے میں بیٹے نو کپڑے دین آیا. بھائی صاحب بات تھوڑی ذہن نو بلند کر کے سننا. کپڑے شہزادیاں پائے, سردار بھی جنتیاں دے, کپڑے بھی جنتیاں دے. بھائی سجنا کپڑے بندے باڑے سونے 3 پیس سوٹ پایا ہوئے تے سیکل تے بیٹھا ہوئے تے بندہ پھبدا نہیں ہوں. میں نے اعتراض نہیں سیکل تے بھی, میں مدرسے میں سیکل تے جاندہ رہا, یہ تو میں مدرسے پڑھتا تھا میں سیکل تے بھی جاندہ رہا نا. پرابلم سائیکل چلانا کوئی برائی, لیکن وہ 3 پیس سوٹ پایا ہوئے میں تو نہیں پہنا, لیکن جیڑے بابو بندے نے ٹائی شائی لائی ہوئے تو بندہ سیکل تے بیٹھا ہوئے تو پھر در آئے ہوئے. چلو تھوڑا جائے اور کر لو, مطلب رکشے والے اگلی سیٹ تے بایا ہوئے, اور ٹینکی والی تے جی مطلب رکشے والے بندے نے ٹینکی والی تے بایا ہوئے سیٹ تے, جیڑی رکشے دے ڈرائیور تو بھی اگلے پاسے ہوندی. وہ رکشے والے بڑے میں انہوں نے وینا تے میں حیران ہونا بھئی یار کڈے تیز بندے آئے تے رکشے دے ڈرائیور بنے نے, انہاں دے دماغ تے انگریز بھی نہیں پھیر لگا. انہاں اتھے بھی بندہ بایا جتے تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا. ایڈی انہاں دی دماغی صلاحیت تیز ہے, اتھے بھی بندہ بھا لیا. یہ سمجھ آئی ساڈی قوم تیز ہے نا, انہاں ریڑی اگے سکوٹر لا لیا, یا سکوٹر پیچھے ریڑی لا کے رکشہ بنا لے. قوم ساڑی تیز تے ہے, مننا پگا بڑی جگاڑی جی قوم ہے. لو لیکن گل دور نہ نکل جائے, آپ لوگوں سنا ایسی سجنوں کے بندہ پڑ جا لگتا ہے, عجیب لگتا ہے. بھئی سوٹ اس کی میدہ پایا ہے, ان سوٹ سی جنتان دا تے پایا سی جنت دیاں شہزادیاں. واہ میرا نبی میں تیرے تو قربان جاواں تے جانا سی عید پڑھن. عید پڑھن مڑ بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں. میرے نبی نے ایک پتر اٹھایا تے ایک موڑے تھے, دوسرے پتر نے اٹھایا تے دوسرے موڑے تھے. میرے نبی باہر نکلے تے پہلی نظر حضرت عمر دی پئی تے ویکھ کے اندر نے کتنی سونی سواری ہے. ہائے اچھا بندے آندے نے پھر بھی عمر دی نظر ہیٹھیں ہی رہی ہے, اتا کیوں نے اس میں وہ بندے پھر نقص کرنا ہوئے تو کاڑی آندن ویخ لیا جے مڑ بھی نظر ہیٹھیں نہیں, اتا جان دی تھا. میں کہہ کملیا تسی مرید ہوئے کدی نو, ایک کسے مرید تو پوچھے ہے جدو بندہ کسے شیخ دا مرید ہو جائے پاہمیں لاکھ دنیا ہوئے
مرید دی مڑوی نظر مرشد دے چہرے تے ہی رہندی ہے تو سائے ہوئے نوجوانے اس کام دی خبر کوئی نہیں عمر نے مرید تے رسول اللہ نے مرشد انہاں دے اے حق بندا آکھنا بس سواری سونی ہے اگوں سبق مدینے والیاں پڑھانا نا انہاں فرمایا عمر سواری بھی سونی ہے سوار بھی سونے نے بھائی صاحب تھوڑا اس بات نے ذہن چ بہا لینا الحمدللہ اسی صحابہ منن والے تو انت پتہ ہی ہے لیکن رسول اللہ دی آل تو دور نہیں صحابہ منن دا فائدہ ہی کوئی نہیں جے حضور دی آل دا عشق دل وچ نہ ہوئے الحمدللہ رب العالمین سنیوں نے جنہاں نوں 30 سالاں بعد پتہ لگا کہ آل نو انج منی دے 40 سالاں دی عمر لنگ جاندی تے پیچھے پتہ لگدا بندی انج مرنا اگے ہن تے ایویں ہی مندے رہے نہیں اسی اہل سنت ہاں بھئی سنیا ساتھی جگہ دیو بسم اللہ جی بسم اللہ جی بیٹا جی تھوڑی جی تھان دے ویا ہے مہربانی کرے تھوڑی مہربانی آ جاؤ جی کی حال ہے اور خیر ہے جی توجہ ہے بھائی صاحب بات بندیاں نو ساری عمر لگا کے پتہ لگدا ہے آل انج تے نہ مننا جویں سنی مندے رہے ہن انج مننا نا بابا سب تو سچا طریقہ سنیاں دا آل رسول نو منن دا ہے کیونکہ اسی اونج مننے ہاں جویں حضور بنوایا ہے الحمدللہ رب العالمین ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں آج تے کل نہیں روز ازل تو زہرا دے درد غلام اکو زہرا پاک دا در بلیا اور بوت جان بھی لوڑی کوئی بھی ساریاں ضرورتاں سال رسول دے دروازے تو پوری ہوئی یعنی تا کہہ رہے ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا آنا ہے آؤ دردارہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ دردارہ پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لج پالے کرانا ہے نسل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نسل کی میں کریم ہو سکتی ہے نسل کی میں کریم ہو سکتی ہے اللہ فرمانے لئے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران و آل عمران علی العالمین آل عمران علی العالمین جدو آل رسول دیواری ہوئی اللہ فرمائے السلام علی الیاسی اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نسل ہے جیڑی ساری نسل کریمہ دی عزیزہ نے پیر نصیر فرمانے ہے نسل
کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے نسل میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے نسل الحمدللہ جنہوں در زہرا تو منگنا نصیب ہوئے وہ پھر ایک اندر اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا بھائی صاحب ایسی تے چاول بھی کھا دیتے صدقہ زہرا ان سبحان اللہ نے آکھی تے صحیح کیتا ہے کیونکہ جڑے ساریاں دے کھاندے اور انہاں دا بندا ہی نہیں ایسی تے چاول بھی کھا دیتے سیدہ زہرا پاک دا صدقہ لنگر کھا دے تا بھی سیدہ زہرا پاک دا صدقہ جی آپ دنیا اتے عزت پائیے تا بھی سیدہ زہرا پاک دا صدقہ دنیا اتے مقام و مرتبہ پایا تا بھی سیدہ زہرا پاک دا صدقہ او خواہش ہی نہیں جڑی زہرا پاک دا صدقہ اللہ پوری نہ فرمائی تو پھر کیا ہے یہی ہے کہ اب اور کسی در پر جانا ہے اب آنا جانا ہی نہیں ہے آنا جانا ایک ہی در پر ہے اور وہ در زہرا ہے ایک ہی در پر اپنا آنا اور جانا ہے اور وہ در زہرا ہے عزیزان محترم و گرامی قدر احباب تو میں عرض کر رہا سان کہ سیدہ زہرا بھی طاہرہ ہے بی بی مریم بھی طاہرہ ہے لیکن فرق ہے فرق یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک وال بیٹا ہوئے ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوئی اے آلِ رسول جدو مسجد نبوی شریف بنی ہے مسجد نبوی شریف تو دے چار چفیرے گھر سارے اور جتنے گھر سارے انہاں ساریاں نے دروازے باہر رکھیا تھے ایک کھڑکی انہاں مسجد کھول لی ہے تاکہ جدو بھی نماز پڑھنی ہوئے اذان ہوئے تو ایک کھڑکی چو نکل کے مسجد ٹر جائے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ساریاں کھڑکیاں بند کر دیا جنیاں مسجد کھڑکیاں نے بند کر دیا کیونکہ بعد اوقات بندے نے وہ مسجد چونا پوندا ہے اور ان مسجد چو گزرنا پوندا ہے تو وہ پاک نہیں ہوندا جنبی ہوندا ہے جنابت ہوندی اس نے غسل ہوندے تو فرض ہویا ہوندا ہے پھر وہ مسجد جو کیویں گزرے گا لہذا کھڑکیاں بند کر دے صرف پرلے پاسے والیاں رہن دے جڑیاں مسجد تو باہر مسجد دے اندر والیاں بند کر دے علی دی رہن دے باقی کھڑکیاں بند کر دے علی دی کھڑکی رہن دے تو یا رسول اللہ پھر علی نہیں گزرنا ہوتا اب دی توجہ ہوئے مسئلے دے جناب لوگ مزہ آئے نا یا رسول اللہ کیا علی حالت جنابت بھی گزر جا فرمایا ایک محمد عربی نو اجازت ہے ایک علی نو اجازت ہے اس حالت بھی مسجد چو گزرنا چاہتے گزر سکتے تو پھر بھائی کوئی فرق تے ہے نا فرق ہے نا بھائی صاحب فرق ہے اور اس فرق میں مطلب سمجھنا سیدہ زہرا دی طہارت الگ مولا علی سرکار دی طہارت الگ میرے نبی پاک سرکار دی طہارت الگ امام حسن سرکار دی طہارت الگ امام حسین سرکار دی طہارت الگ ایو نے جنہاں نو حضور نے چادر جلے کے فرمایا یطہرکم تطہیرا عزیزان محترم تو میں عرض کر رہا سا آل ابراہیم بچائے گئے تنبا دے کے آل ابراہیم آل عمران اٹھائے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے چوتھے آسمان تھے اٹھا لے بچائے گئے یا اٹھائے گئے لیکن آل رسول نہ بچائی گئی تھے نہ اٹھائی گئی بلکہ کربلا وچ امتحان پوری طرح دیتا اور ایسا دیتا کہ کمال کر دیتا دنیا اتے نہ اس تو پہلا نہ اس تو بعد
دوسری مثال نہیں ملتی جی کربلا وچ مولا حسین تے سیدہ زینب پاک دیاں بھراواں نے قربانیاں عطا کی تھی۔ عزیزان من و گرامی قدر ساتھیو تاں عقیدہ رکھنے کربل نو وسا چھڑیا کربل دے امیران اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیران اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیران ابو بکر ابن علی حضرت علی دے صاحب زادے نے ابو بکر نام کربلا دے شہیدوں کربلا وچ مزار بکھرا بنیا اوتے لکھیا ابو بکر ابن علی بندہ ناچیز نہیں آپ دے مزار تے حاضری دی سعادت نصیب ہوئی ہے کربلا وچ ابو بکر نام علی دے اس بیٹے دا باقی سارے گھوڑے تو تھلے شہید ہوئے یا پیدل شہید ہوئے ایو علی دا پتر ہے جدا نا ابو بکر ابن علی جڑا گھوڑے دے اتے شہید ہوئے اور گرے نہیں گھوڑے تے آپ نو تیر لگیا اور گھوڑے تے بیٹھیاں بیٹھیاں اپنی شہادت واقع ہوئی اور گھوڑا ٹر پیا دوڑ پیا اور لے کے کربلا چو آپ دے جسم نو باہر آیا ایک بستی اس بستی دے لوگاں نے آپ نو اتار کے گھوڑے تو تے دفن کیتا ہے اتھے جتھے دفن کیتا ہے اتھے مزار کربلا تو باہر اور نام ابو بکر ابن علی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ دیکھ پھر کی کمال ہے ابو بکر ابن علی یہ کی کمال ہے تو میں کہا کمال ہے کمال ہے کیا کمال ہے تو عرض کریں گا کمال یہ ہے کہ آج جڑا ہون مطلب وقت گزر رہا ہے کرنٹ ماحول ہے عمران دے گھر منڈا ہو رہے عمران خان دے گھر انہاں کی نواز شریف نہ رکھ مر جائے گا پر نہ رکھے گا چلو پلٹ لو عکس کر لو نواز شریف ال چھوڑ پوترا ہو پاوے وہ دے منڈے ال منڈا ہوئے تو نہ کہ عمران نام بڑا سونا ہے نواز شریف مر جائے گا حالانکہ قتلان دے بہر کوئی نہیں کیڑا بندے مارے سیاسی بہر لیکن نا نہیں رکھ دے تے جی علی نے اپنے پتر دا نا ابو بکر رکھیا ہے تے بھائی جی پھر کوئی گل تے ہے نا کیونکہ جو پتر دا نا رکھیے تو پھر گھروں آئیے تو تامی صدی دے سینے نہ لائیے تو تامی بلائی دے روٹی کھلانی ہوئے تو تامی صدی دے کوئی گل سکھانی ہوئے تو تامی صدی دے پتران لے جو بیٹھے ہو ہر ویلے پتران دا نا زبان تے نہیں رہندا حضرت عباس علمدار یہ چار براسان فاطمہ ام البنین دے بیٹے ایک عباس ایک عبداللہ ایک جعفر ایک عثمان جڑے کربلا وچ چار پتر علی دے شہید ہوئے نا اے حضرت ام البنین دے چار پتر کربلا وچ شہید ہوئے اور حضرت ام البنین اس ویلے زندہ سن حضرت علی پاک دی زوجہ ام البنین اس ویلے اجے زندہ سن اور مدینہ شریف سن سفر تے نہیں تشریف لے گئے بڑھاپے دی وجہ سفر کربلا وچ نہیں گئے لیکن زندہ سن لیکن انہوں نے چار پتر جڑے مولا علی چو سن وہ شہید ہوئے انہیں جو ایک دا نام عثمان ہے چلو میں یہ تسلیم کر لینا بہو حضرت عباس علمدار جتنے بہادر نہ ہو سن پر پتر تے علی دا آڈر پوک تے نہیں نہ ہونا تو اور کچھ نہ سید کم از کم نہ تے انہوں نے بھی قوم نو یاد کرنا چاہی دا پتر جو علی دے ایک عثمان بھی پتر علی پاک دا ہے جڑا کربلا وچ شہید ہویا ہے ایک ابو بکر بھی بیٹا علی دا ہے جڑا کربلا وچ شہید ہویا ہے اور اتھے عراق والے تے جرأت کیتی ہے انہاں نام ہی لکھیا ہے مزار تے واللہ انہاں اتھے نام لکھیا ہے باقاعدہ اور جڑی میں تانوں ہسٹری پڑھ کے سنائی ہے یہ بھی میں اتھوں پڑھی ہے مزار تے بہن شہید ہوئے تے اتھے دفن تو ساڑھے منہ چو گل بھی نہ نکلے ابو بکر بھی پتر علی دا جڑے کربلا وچ شہید ہوئے تو
ایک اہمیت ہے کہ مولا علی دے کم از کم ساریاں پتراں دا نام تے لیا جائے نا جنہاں کربلا وچ قربانیاں دتیاں نا وڈے تے حسین پاک تے عباس پاک ہی ہے پر نام تے بھائی صاحب دوسرے دا بھی لو نا محفل ساریاں رل کے کرائیے چلو ایک وچ وڈا ہو سی پر دوجیاں دا بھی وچ حصہ تے ہے نا انہاں نے بالکل اگنور ہی کر چھڑی انج تے نہیں نہ ہونا چاہیے جنہ نے ایک جملہ بھی بولیا ہے 1 روپیہ بھی دیتا ہے حصے دار تے محفل چو بھی نے یہ عام بندے بھی نہ ہے ابو بکر ابن علی دے بارے روزہ تو شہداء وچ لکھیا ہے میں کوئی شکایت نہیں ہے کتاب مگر وہ دے وچ تاریخ تے لکھی کہ ابو بکر ابن علی امام حسین دی خدمت جائے تو انہوں نے عرض کیتی بھائی جان میں جدو دی ہوئی سنبھالی ہے میرا دل کردہ سی کہ میں کوئی تو ان تحفہ پیش کراں لیکن میں دنیا دا ہر تحفہ تھوڑی شان دے لائق نہ لگتا ہے آج وقت میں ایسا لگتا ہے کہ جے تسی قبول فرماؤ تو میں اپنی جان دا تحفہ تو ان پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ برا او نہ ہون جڑے اوکھے ویلے چھڈ کے ٹر جان برا او ہون جڑے اوکھے ویلے آکھن میری جان برا واسطے حاضر ہے تو پھر میرے مولا نے اجازت دیتی اپنے برا ابو بکر نور اب کربلا میں شہید ہو گئے تو کم از کم اتنا نام انہاں دا بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ایدی وجہ تو کی ہوئے گا ایدی وجہ تو فرقہ واریت ختم ہوئے گا فرقہ واریت ختم ہوئے گی محبت پیدا ہوئے گی پیار پیدا ہوئے گی محبت اور پیار ساری کربلا والے سارے اندر تعارف کراؤ 18 صحابہ اور انہوں نے اولاد کربلا میں شہید ہوئی امام حسین سرکار دے نال لڑ دیا مولا حسین دے مزار دے نال ایک صحابی دی مزار بنی حبیب ابن مظاہر اے او صحابی رسول نے جڑے کربلا وچ مولا حسین دے نال شہید ہوئے انہوں دی قبر انج نال بنی ہے جویں رسول اللہ نال ابو بکر دی بنی ہے میں حسین پاک نال حبیب ابن مظاہر دی بنی ہے گویا کربلا وچ نواسے دے نال بھی صحابی ہے اور مدینے وچ نانے دے نال بھی صحابی ہے تو بھائی اساں تے آل دے نال جنہاں نوں آل نال رکھیا ہوئے اسی کیویں باہر کڈ سکدے ہاں عزیزاں نے مناؤ ذہن وچ بحال اور گل سمجھ لو اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیران میرے نبی پاک سرکار تشریف فرمانے حضور دی گود وچ ایک پاسے حسین پاک بیٹھے ایک پاسے رسول اللہ دے اپنے بیٹے ابراہیم ابن رسول اللہ کتنا سونا منظر ہو سی جدو فاطمہ زہرہ دے بیٹے تے رسول اللہ دے بیٹے یہ حضرت ماریہ دے بطنی چو پیدا ہو سن اے گود ویسن تو جبریل آگیا تو کہتے ہیں سونیا ایک رکھ لو ایک واپس کر لو واقعہ تو اسی سونیا ہونا ہے لیکن میں دیکھ رمز ہے بھئی اسی تے حسین مال پہ قربان کرنے حسین اتنا قیمتی ہے کہ حضور نے حسین تو اپنا پتر قربان کر چھڑے رمز ہے کہ حسین کی قیمت دا کون اندازہ لا سکتا ہے جدے اتو رسول اللہ نے اپنا پتر قربان کر کے حسین بچایا ہے واہ حسین تیرے تو قربان جاواں یہ نانے ایک دے کے حسین بچایا ہے تے حسین 72 دے کے نانے دا دین بچایا ہے بھائی آپ کو مسئلہ سمجھ جا گیا مزہ آ گیا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے عزیزان میرے سجنوں میرے عزیزوں فقیر آپ کی خدمت اطاعت کر رہے دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا دنیا میں بے مثال ہے عزیزم مسئلہ سمجھو یاد فرما لو گل دور نہ چلی جائے میرے عزیزوں میرے دوستوں جنہوں حضور کندیاں تے بہا کے سجدہ طویل کر دیں اس حسن ریس کون کرے گا
میرے عزیز میرے دوست یہ واسطے حضور سواری بن جان. تقریباً سنیاں دے ہر بچے نے حدیث یاد ہوئی کہ نبی پاک سرکار دے نواسے عرض کی تھی نانا جی میں اونٹ تے سواری کرنی شوق ہوں گئے تو نبی پاک سرکار حجرے وچ سن آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کے ایک طرف رکھا اور ایک کونیاں زمین تے رکھی گھٹنے زمین تے رکھے فرما آجو بیٹھ نہ میں گل کولوں گا چھڑی اے بھی زمین تے گوٹے بھی گھٹنے بھی زمین تے کونیاں بھی زمین تے جدو بندے اے چار چیزاں زمین تے رکھیاں ہوں تے پتہ جی نو کی میں ہوں ہے حضور انجوئے حسین واسطے سجدہ کرتے ہو جدو سجدہ کیتا ہوئے ادو سر بھی لگا ہوں دے سر نہ لگا ہوئے صرف کونیاں لگیاں ہوں انج دور ہوئے حسین اتے بیٹھ گئے حسن بھی بہ گئے تے نانا جان دیاں ظلفاں پھڑ لیاں تے حضور حجرے ٹرن لگ گئے اور نیرا ٹور نہیں رہے فرما رہے نعم الجمل جملکما ہاں بیٹا حسن حسین تھوڑی سواری کتنی سونی نعم الجمل آیا نا نعم الجمل دا مطلب ہے تھوڑی سواری سارے نالوں سونی پھر آپ پہ فرما دیں وَنِعْمَ الْعَدَلَانِ أَنْتُمَا تُسی سوار بھی تے سارے نالوں ہی سونے ہو نا سواری بھی بے مثال ہے تے سوار بھی بے مثال ہے تاکہ دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ عزیزان دی وقار سارے قربان ہو گئے عزیزان دی وقار قربانی ہوئی قربان آلے رسول دے سارے آپ سے افراد شہید قربان ہو گئے عزیزہ نے من جدو قربانی واقع ہو گئی سارے قربان شہزادے ہو گئے 72 تو رات ہوئی اے جملہ ایک قابل غور پیش کردہ رہنا کہ رات ہوئی تو ایک ساڑھے علاقے میں بھی ظاہر گھراں میں محلے گلی میں رشتہ داراں میں فوتگیاں ہوں یا نہ اگر کسی دے گھر جوان فوتگی ہو جائے نا تو بڑا صدمہ ہوں ہے انہوں نے گھر والے ہوش نہیں رہندے ایسا ہے کہ ہوش نہیں رہندے سیدہ زینب دے گھر 72 لاشاں پئیاں ایک نہیں دو نہیں 72 نے جنہاں چ بھرا بھی نہیں بھتیجے بھی نہیں پتر بھی چاچے دے پتر بھی نہیں چچا زاد بھائیاں دے عقیل دی اولاد نے عبداللہ بن جعفر دی اولاد نے مسلم دی اولاد نے بھائی صاحب ابو طالب دی پتر آئے توجہ ہے جناب دی کہ نہیں عزیزہ نے من گرامی قدر سنگیو سنور یاد بھرما لو کربلا دے اندر انہی اللہ شنگار پہیاں ہوئی لیکن جدو شام ہوئی شام غریباں نہیں ہوئی شام شہیداں ہوئی عزیزان دی وقار سنیا دے نزدیک شام شہیداں ہوئی جدو شام ہو گئی رات ڈھل گئی مغرب دی اذان دا ویلا ہویا زہرا دی دھی نے شام دی نماز ادا فرمائی ایڈیاں اوکھیاں ویلے آئے جو شام نہیں چھوڑی عشاء دی نماز ادا فرمائی دنیا والے انہوں دسے آل زہرا دے نزدیک نماز دی اہمیت کیا ہے عزیزم جدو عشاء ہوگی مدینے البو کر کے فرما دیا واہ محمد واہ محمد آدھا حسین البلارا نانا تیرے قدریں تے کھیلن والا تیرا حسین اپنے خون دی مہندی لا کے کربلا دی رے توڑ کے سو گیا ہے نہ سورے آئے نہ پیپے آئے نہ نان کے آئے نہ داد کے آئے کیونکہ سورے بھی قربان ہو گئے پیپے بھی قربان ہو
پیار کرنے والے ہو جدوں رات گہری ہو گئی 10ویں دا چاند 11ویں دا ڈل گیا رات اندھیری ہوئی ہے سیدہ مسلح تے ویکھیا ہے کوئی سوار آیا ہے لاشاں دے گرد پھر رہا اٹھ کے قریب گئیاں نے فرمایا شہزادے ستے نے زینب پہرےدار ہے خبردار کون ہے جڑا لاشاں دے قریب عزیزاں نبی وقار گھوڑا سوار دی آواز آئی ہے بھی پریشان نہ ہو میں تیرا نانا محمد عربیاں اپنی دھی دا پیرا ویکھن واسطے آیا عزیزاں نبی وقار کربلا دے اندر کوئی بڑا عجیب منظر ہویا جدوں سرکار دو عالم دی سواری چلی گئی ادھی رات ہوئی ہے بی بی تہجد واسطے اٹھیاں نے کیا علی دی دھی دی شان ہے اتنے مشکل وقت جو تہجد تیمم کر کے پڑھ دیا نے پہیاں جو تہجد واسطے اٹھیاں نے یہ پتہ نہیں کی خیال آیا اپنے بچیاں دی گنتی کیتی ہے گنتی دے دوران سنبھال لیا ویکھیا جڑی 9 والی رات دھی حسین نے زینب دی جھولی وچ پائی او شہزادی سکینہ بچیاں وچ موجود کوئی نہیں اپنی دھیاں نال پیار کرن والے انشاءاللہ تہاڈیاں دھیاں نوں پردیس وچ سکھ نہ آوے لیکن حسین دی 4 سال دی تھی ڈھونڈ لیا سیدہ کربلا دیا لاشاں کولائیاں جتھے بہادر لاش مولا حسین ترتیب نہ رکھے آئے اٹھے آیا نہیں تو رکھے کیے شہزادی سکینہ خیمیاں کول کھلو گے بابا جان آواز مار کے کہنیاں پئیاں نے حسین بابا تیری دھیرو کلیانی کرنی ہوئی بابا آخری رات ایک واری دھیرو سیسے نرلا اپنی بچیاں نال پیار کر دیو اپنی بچیاں نال محبت کر دیتے ہوگے نا تھوڑے دلاں وچ دھیاں دا پیار تے ہوئے گا اولاد دا پیار تے ہوئے گا دھیاں والے اے او دھیے مدینے تو لے کے کربلا دی دعوت آئی ہر روز میرے مولا حسین سینے نہ لا کے قرآن دیا لوڑیاں سنا کے سنا دے آئے آج پہلی رات آئی دھی کلی آئی دھی وکھری آئی اپنے بابا جان کربلا دی ادھیری رات سد مار دیا نے ڈھونڈیاں پھرلیاں نے بابا ایک واری دینو سینے نال لا تیرے نال کچھ گلاں کرنیاں نے اللہ اکبر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات شان دا ظہور ہویا میرے بچوں میرے علیوں میرے بھائیوں حسین پاک کٹے گلے جو آواز آئی میری دھی آ جا میرے حسین دی دھی قریب گئی وہ دھیاں والیوں میں کہنا ہونا اب میرے سر نو درد ہو گئے دھیاں نو نیندر نہیں ہوگی میں اس دھی دا دکھ کنے سناوا جدے بابے دا سر نال کوئی نہیں کٹے گلے وچ بہوا پاک بابے دے زخمی سینے دے لیٹ گئے کتنے دردناک انداز نال دھی گل کیتی ہے ساڑیاں دھیاں جائیتیاں دیاں نے بابا امی مینوں اج ماریا ہے بابا اج میری مسلے مینوں سکول جھڑکیا ہے اج بڑے بھائی جھڑکیا ہے بھائی علی دی تھی آنی ہے حسین دی شہزادی انہاں دے گھر دی کوئی اجازت بغیر نہ آوے انہاں دے
جھولے فرشتے جھولا دے آئے جنہ دیا چکیاں فرشتے گھیر دے آئے علی دی بھی حسین دی پاک سکینہ بابے دے سینے نال سینہ لا کے علی کردیاں نے بابا آج تیری پردیس مدینہ تیرے جان تو بعد یہی دی فوجی چھڑکا دے آئے بابا تیری تھی کلی رہے گی بابا تیری تھی دا سہارا کون عزیزان دی وقار میرے سجنوں میرے عزیزوں اے دکھ ہے کربلا والے سیدان میرے عزیزاں میرے سجنہ شاءاللہ کسی دین پردیس دکھ نہ میں ویکھیا جڑے لوگ دیاں شادیاں کر دیں گے اللہ نہ کرے کسی دین پردیس دکھ ہے نہ ماں سکون ہو گئے نہ بابے سکون ہو گئے شاہ جی دعا کرو سب دھی سوکھی ہو گئے میں حسین دی دھی دی گل کرنا جنہی گل کر دیئے بابا مدینہ دور جنگل بھی آباد چلیری رات کر آئی میرے عزیزوں میرے ساتھیوں آپ بڑی محبت والے ساتھیوں بڑی محبت والے لوگوں اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائیں اللہ آپ کرم اور خیر دی خیرات عطا فرمائے اہل رسول نال محبت کرنا لے ساتھی بڑے باکمال ہوندے فقیر تے دعا دیندہ الہی ہمیں دنیا میں کوئی غم نہ ہو اور غم حسین ہمارے دل سے کبھی کم نہ ہو میرے بچوں اور عزیزوں حسین بادشاہ دی محبت دلان دا چین ہے ایمان دی علامت ہر دم محبت حسین دل وچ رکھے حسین پاک دی محبت وچ نکلیا ہویا ایک اتھرو نجات دا سامان ہوئے گا مگر کدی بھی صحابہ دی بے ادبی نہ کرنا نہ صحابہ دی بے ادبی کرنا نہ بے ادبی سننا اللہ تہاڈے تھے اور میرے تھے راضی ہے الحمدللہ رب العالمین میرے مولا سب ساتھیاں اور برکت عطا اجر عطا جزائے خیر نصیب دینی دنیاوی بھلائیاں عطا سب سجنہ تے راضی ہو سب نو خیر تے عافیت تے برکت نصیب رحمت اور کرم دا نزول فرما جنہ کو اولاد نہیں انہوں نے اولاد دے یا اللہ جنہیں دکھی نہیں انہوں نے سکھ دے جنہ کو رزق نہیں انہوں نے رزق حلال عطا بے اولاد مولاد عطا تنگ دستہ نہیں تنگ دستی دے وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ